प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट रूथ सुधागर और मेरा टॉपिक है खुदा रहनुमा को अपने वादे देता है। जो टीम को लेकर चलने वाला होता है, कलीसिया को लेकर चलने वाला होता है, जो लीडर होता है, खुदावंद उसको अपने वादे देता है। और जब खुदा ने यशवा को इन चार मसाइल के बारे में बताया जो से नए ओहदे पर होने पर पेश आने वाले थे, तो उसके साथ साथ खुदा ने उसके साथ चार वादे भी किए। जब खुदावन ने जो है उसको नए ओहदे पर लेकर जाना था, फाइज करना था उस पर नए ओहदे पर, तो उसको जो उसमें से मसाइल पेश आने थे खुदावन ने उस पर वो भी जाहिर किए। और उसके साथ साथ खुदावन ने उसके साथ जो चार वादे भी किए। आज खुदावंत के कलाम में से हम उसको पढ़ेंगे। हम खुदावंत के कलाम को पढ़ते तो हैं, लेकिन हम उस तरह से नहीं पढ़ते जिस तरह से हमें पढ़ना चाहिए, जिस तरह से खुदावंत चाहता है कि हम एक एक लफ्ज़ बा लफ्ज़ को जो है पाकरू की हदायत से पढ़ें, ताकि हम जाने कि हमारा खुदा हमसे क्या कह रहा है, उसने हमसे क्या क्या वादे किए हैं जो हमारे लिए कितनी कुव्वत का, ताकत का बायस हो सकते हैं, जो हमें दलेर बनाते हैं, जो हमें जुर्रत देते हैं, जो हमें ईमान की मजबूती देते हैं, जिसमें हम खुदावंद में कायम और मजबूत रह सकते हैं। हालेलुया। तो आज हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे और मैं यशवा ही की फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ूंगी। यशवा उसका पहला बाप उसकी 3री आयत में लिखा है कि जिस जगह तुम्हारे पाँव का तलवा टिके, उसको जैसे मैंने मूसा से कहा मैंने तुमको दे दिया। आमीन। अब अगरचे यशवा को सिर्फ वादा की सरजमीन पर अपना कदम रखना था, लेकिन वो रास्ते में जिस कंट्री से गुजरा, जिस गली मोहल्ले से हम कह सकते हैं, जिस एरिया से भी वो गुजरा, खुदावन जो है वो उसके साथ रहा। रास्ते में जहाँ कहीं भी उसके पाँव का तलवा टिका, खुदावन ने उनको दे दिया। खुदावन ने उसको हाईली फेवर दी। खुदावन ने उसको कदम कदम पर विक्ट्री दी। खुदावंद अपने वादे में उसके साथ सच्चा रहा। हालेलुया। और जब हम दूसरे वादे पर आते हैं, पहला वादा जो मैं आपको बताना भूल गई, पहला वादा था मलकियत का वादा। आज भी खुदावंद हमारे साथ मलकियत का वादा करता है कि तुम इस चीज़ के मालिक हो, ये चीज़ तुम्हारी है, ये जगह तुम्हारी है, ये मुल्क तुम्हारा है, ये एरिया तुम्हारा है, ये जो कुछ भी जिसके लिए भी हम परेशान हो रहे होते हैं, खुदावंद ने हमारे साथ मलकियत का वादा किया है। उसमें सब कुछ आ सकता है, जो भी हम डिज़ायर करते हैं खुदावंद हमें देना चाहता है, उसमें मलकियत का वादा आ जाता है। दूसरा वादा ताकत और कुदरत का वादा। यशवा पहला बाप उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सी जिम्मेदारियां जो यशवा को संभालना थी, बहुत से ऐसे फैसले करने थे जो है उसके लिए, वो ऐसे फैसले जो उसके लिए करना ज़रूरी थे, उनके लिए उसे ऐसी कुव्वत की ज़रूरत थी जो उसके इख्तियार में नहीं थी। और वो कुव्वत सिर्फ और सिर्फ खुदावंद पाक खुदा ही उसे दे सकता था। हम भी जो है जब हम हिदमत कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों को साथ लेकर चलना होता है, अपनी फैमिलीज़ को, कलीसिया को, फ्रेंड्स को। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम नहीं जानते, तो बहुत सी हमारे ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, तो उन सब को हमें लेकर चलना होता है। बहुत से ऐसे फैसले करने होते हैं जो अगर हम जल्दबाजी में कर लें तो वो मैस क्रिएट हो जाता है, लेकिन जब हम पाकरू की हदायत से करते हैं तो वो हमारे लिए बेहतरीन दुरुस्त फैसले होते हैं। तो वो उनको भी करने के लिए खुदावंत ही जो है हमें हिकमत देता है, हमारी रहनुमाई करता है, हमारी मदद करता है। और जो हम नहीं भी कर पाते, जो हम करने के नहीं भी काबिल होते, वो सब कुछ करने की भी खुदावंत हमें कुदरत देता है, कुव्वत देता है। इसीलिए तो इस वादे का ये नाम है ताकत और कुदरत का वादा। ताकत और कुदरत का वादा ये कौन कर सकता है? सिर्फ हमारा खुदावंद ही है जो इस वादे को करता है और वो पूरा भी करता है। और वो हमें अपनी कुव्वत में से, अपनी ताकत में से, अपनी कुदरत में से हम पर
اس طاقت کو، اس قدرت کو انڈیلتا ہے تاکہ ہم وہ کام کر سکیں جو جس کے لیے خداوند نے ہمیں بھیجا ہے، تیار کر رہا ہے، وہ ہم سے کروانا چاہتا ہے۔ تیسرا وعدہ، مہیا کرنے کا وعدہ۔ یشوع پہلا باب اس کی 5ویں آیت میں ہی ہم اس ورس کو پڑھتے ہیں کہ میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا، میں نہ تجھ سے دستبردار ہوں گا۔ ایسے بہت سے جو ہے دور آنے والے تھے، آگے ایسا وقت تھا جس میں یشوع کو پورے طور پر جو ہے وہ خداوند پر ڈیپینڈ کرنا تھا، اس پر انحصار کرنے کی اس کو ضرورت تھی، اور یشوع کو اپنے طور پر بالکل بے بس ہو کر پوری طرح سے خداوند پر ڈیپینڈ کرنا تھا۔ سم ٹائم ہم بھی ایسا سوچ لیتے ہیں کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں۔ ضرور ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جو ہمیں طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ 100% یسوع نام میں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں جب ہم اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، انحصار کرتے ہیں، جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ خداوند میں ایسا نہیں کر سکتا، تو ہی مجھے ہمت طاقت دے گا تو میں ایسا کر سکتا ہوں۔ جب آپ مسیح میں ہوتے ہیں، مسیح میں ہو کر آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یشوع کو بھی جو ہے ایسے بہت سے دور آنے والے تھے جس کے لیے آنے والے وقت میں اسے مکمل طور پر جو ہے وہ اپنی طاقت پر نہیں، اپنی ابیلیٹی پر نہیں، کیونکہ وہ سپاہی بھی تھا تو اسے جو ہے وہ خداوند پر ڈیپینڈ کرنا تھا۔ تو میرے کہنے کا، آپ کو سمجھانے کا یہ مطلب ہے کہ خداوند نے اس کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ بے شک تو سپاہی ہے، تجھ میں ہمت طاقت ہے، لیکن تجھے مجھ پر ڈیپینڈ کرنا ہے۔ جب تو مجھ پر ڈیپینڈ کرے گا پوری طرح سے، جب تو کہے گا کہ مجھے خداوند تیری ضرورت ہے، تو میں تیری ضرورت کو پورا کروں گا، میں تجھے مہیا کروں گا۔ اور کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ جب خدا نے یشوع پر واضح کر دیا کہ وہ اسے کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ خداوند نے، میں جو ہے خداوند کی حضوری میں بیٹھے بڑے ایمان سے آپ سب کے سامنے یہ واضح کرتی ہوں، بتاتی ہوں کہ خداوند نے کئی دفعہ اپنے کلام کے وسیلہ سے، خاتموں کے وسیلہ سے مجھ سے بات کی، ڈریم میں بات کی کہ میں تجھے کبھی شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ خداوند نے کئی بار مجھ پر یہ واضح کیا۔ میں خداوند کا شکر کرتی ہوں، اور میں ایمان رکھتی ہوں کہ خداوند نے آپ میں بھی واضح کیا ہوگا کہ وہ آپ سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی آپ کو شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ تو کبھی بھی اس وعدے کو نہ بھولے کہ مہیا کرنے والا خدا ہے۔ جب ہم پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں، تو جب ہم ابراہیم کی سٹوری کو پڑھتے ہیں، تو وہ اپنے بیٹے کو جب قربان کرنے کے لیے لے کر گیا، تو وہاں بائبل میں خدا کا سب سے پہلا نام جو ہے وہ یہوہ یری ہے۔ جب وہاں پر ابراہیم جو ہے وہ خداوند کو ایسا کہتا ہے کہ خداوند تو یہوہ یری ہے، تو ہی مہیا کرے گا، اور تو نے مہیا کیا ہے۔ ہم وہاں پر جو ہے ڈیٹیل میں اسٹوری کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب ہم فورتھ جو ہے پرومس پہ آتے ہیں، چوتھے وعدے پہ آتے ہیں، تو سب سے خوبصورت، ونڈرفل، امیزنگ، بیوٹیفل جو پرومس ہے، خدا کی حضوری کا وعدہ ہے۔ خدا کی حضوری کا وعدہ ہے، اور اس کو بھی ہم جو ہے یشوع جی ہم اس کو یشوع پہلا باب اس کی 5ویں آیت میں ہی پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی میں تیرے ساتھ رہوں گا، اور نہ تجھے چھوڑوں گا۔ آمین۔ سب وعدوں سے بڑا حیرت انگیز ترین تجربہ جس کا جو ہے یشوع کو تجربہ کرنا تھا، جس کا یشوع منتظر ہو سکتا تھا، وہ یہ تھا کہ خدا ہمیشہ اس کے ساتھ رہے، خدا ایک لمحہ کے لیے بھی اس سے جدا نہ ہو، خدا کا رعب و دبدبہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے، خداوند اس کے آگے بھی ہو، خداوند اس کے پیچھے بھی ہو، خداوند اس کے دائیں بھی ہو، خداوند اس کے بائیں بھی ہو۔ یہ خوبصورت وعدہ ہے، حیرت انگیز وعدہ ہے، اور یشوع اس وعدے کا منتظر تھا۔ آمین۔ اور خدا لا تبدیل ہے، ہمارا خدا وعدوں کا سچا خدا ہے۔ اگر یشوع اپنے کام پر نظر ڈالتا تو شک میں مبتلا ہو سکتا تھا۔ اتنا بڑا کام
جو ہے میں نہیں کر سکتا. اگر وہ خود پر نظر ڈالتا تو نتیجہ جو ہے وہ مایوسی ہو سکتا تھا. ہم بھی جب کسی بڑے کام کے لیے نکلتے ہیں، کوئی بڑا کام شروع کرنے والے ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ کام شاید ہم نہ کر پائیں اور پتہ نہیں اس میں کیا ہوگا، اور مطلب شک آ جاتا ہے، یا ہم ڈاواڈول ہو جاتے ہیں، یا کچھ ایسی فیلنگز آ جاتی ہیں. لیکن جوشوا بھی تو انسان ہی تھا، تو خداوند نے اس کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ایسے ہی میں تیرے ساتھ رہوں گا. تو جب اس نے یہوہ کی یہ بات سنی تو اسے واضح ہدایات مل گئی. آج یہ ہدایات آپ کے لیے اور میرے لیے بھی واضح خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سے بات کر رہا ہے. اسی لیے ہمیں شک کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں مایوسی کو اپنے اوپر طاری کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں جو ہے وہ شک میں آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ خداوند ہمارے ساتھ ہے. ہمیں خداوند کو اس کا کلام، اس کے وعدے یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ جب ہم دعا کریں تو ہم دعا میں کلام کو بولیں، خداوند کو اس کے وعدے یاد دلائیں، اس کے کلام کو ہر روز جو ہے، جیسے خداوند نے یشوع کو کہا کہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے. تو اگر آپ بھی اور میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان چاروں وعدوں کو اپنی زندگی میں لینا چاہتے ہیں، ملکیت کے وعدے کو، طاقت اور قدرت کے وعدے کو، مہیا کرنے کے وعدے کو، اور خدا کی حضوری کے وعدے کو اگر ہم لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اس پر ایمان رکھنے کی بھی ضرورت ہے. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے برکت دے. تھینک یو فار واچنگ. گاڈ بلیس یو آل.